اور میر کہا کرتے تھے میں ایک قبر پہ گیا، میں قبرستان سے گزرا تو میرا پیر ایک جگہ سے ٹکرایا، فرماتے ہیں میں اندھیرے میں پیچھے ہٹا تو وہ تو انسان کی کھوپڑی تھی، تو مجھے کہنے لگی میر ذرا سنبھال کے قدم رکھ، کبھی میں بھی کسی کے سر پہ رہا کرتی تھی، کبھی میں بھی سر تھا، میرا بھی کبھی نام تھا، میں کھوپڑی ہوں تیرے پیروں سے ٹکرا، ذرا سنبھل کے قدم رکھ، ہوئے نامور بے نشاں کیسے یہ زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی تماشا، یہ یہاں ہم عبرت لینے آئے ہیں، یہاں تماشے دیکھنے نہیں آئے، صبح کچھ شام کچھ دوپہر کچھ، اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کریں، عبرت پکڑے، دائیں بائیں اٹھنے والے جنازے دیکھیں، وہ لوگ دیکھیں جو کل تک تندرست تھے آج بیمار ہیں، جو کل تک طاقتور تھے آج کمزور ہیں، جو کل تک بادشاہ تھے آج فقیر ہیں، جو کل تک مالدار تھے آج غریب ہیں، جو کل تک محلوں کے اندر رہا کرتے تھے آج ان کے محل خالی دکھائی دے رہے ہیں، آج اجڑی ہوئی بستیاں، آپ یہ جو بسی ہوئی بستیاں دیکھتے ہیں یہ اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، عبرت پکڑو عبرت، ہم لوگوں نے نا دھندا بنا لیا ہے، یہ ہمارا مزاج بن گیا، بچے پال رہا ہوں، چھوڑ تو بچے پال رہا ہے، تیری حیثیت ہے بچے پالنے کی، میں بچے پالوں گا، آپ بچے پال لیں گے، ہم پالتے ہیں بچے، پالنے والا تو ہے جو پالتا جاتا ہے، جو کیڑے کے پتھر کے اندر کیڑے کو بھی روزی روٹی پہنچا رہا ہے، عبرت حاصل کر، بدل جا، تبدیل ہو جا، ہمارے اسا فرمایا کرتے کہ ممکن ہو تو کبھی کبھی پرانی قبروں پہ جا کے کھڑے ہوا کرو، پرانی قبروں پہ، اور وہاں جا کے دیکھا کرو، تمہیں پتا چلے گا کئی سال بیت گئے، یہاں فاتحہ پڑھنے بھی کوئی نہیں آیا، کئی مہینے گزر گئے، حال پوچھنے والا بھی کوئی نہیں آیا، اور قبرستانوں میں نا میانی صاحب قبرستان کی ایک دن رپورٹ آئی تھی، لکھا تھا، انہوں نے کہا نئی قبریں کیسے بنتی ہیں، وہ غور کر کہنے لگا اس طرح بنتی ہیں، کچھ قبریں میں دیکھتا ہوں جن پر کئی سالوں سے کوئی نہیں نہ آتا، تو قبریں میں مٹا دیتا ہوں، کئی سال بیت گئے کوئی آیا ہی نہیں، دفن کر کے لوگ گئے تو پلٹ کے لوٹے نہیں۔ ایک بہت بڑے شخص کا ایک دفعہ انٹرویو آیا، وہ کہنے لگا میں 23 سال کے بعد بیرون ملک سے لوٹا ہوں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں بچا، اس قبرستان میں نہ مجھے ماں کی قبر ملتی ہے نہ باپ کی قبر ملتی ہے، خبر ہی کوئی نہیں، کوئی کبھی پلٹا ہی نہیں، کوئی کبھی لوٹا نہیں۔ عبرت پکڑ میرے عزیز، ایک پوری کی پوری فصل ہم کٹتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو ہمارے دادا کی عمر کے لوگ تھے وہ پوری فصل ختم ہو گئی، وہ گئے، پھر والدین کی باری آئی، پھر ہمارا نمبر آیا، یہ فصل ہے یہ کٹے گی، ہم اسے کٹتا ہوا دیکھیں گے، یہ پوری کی پوری فصل جائے گی، پھر بچوں کی باری آئے گی، کوئی نہیں نام لیتا۔ میں نے نہیں دیکھا 100 مربع میں کسی کی قبر بنتی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو قبر کے تیار ہونے میں ذرا دیر تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا لیا تو لوگوں نے کہا حضور ابھی تھوڑا ٹائم ہے قبر تیار ہونے میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے، صحابہ کہتے ہیں ہم دائرہ بنا کے حضور کے گرد بیٹھ گئے، نبی پاک جب خاموش ہوتے تھے تو سناٹا چھا جاتا تھا، سناٹا، کوئی نہیں بولتا تھا، کوئی نہیں بات کرتا تھا، سناٹا چھا گیا۔ آپ فرماتے ہیں انتظار تھا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کوئی بات کریں، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، فرماتے ہیں کہ چھڑی نبی پاک نے دست مبارک میں لی اور مٹی حضور کوریدنے لگے، دیر کے بعد نبی پاک نے آنکھ کو اٹھایا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور فرمایا پھر یوں روتے ہوئے حضور نے نظر ڈالی صحابہ پر اور میرے حبیب جملے فرمائے تو نبی پاک کے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں یار اس قبر کے لیے تیاری کر لو، یار اس کے لیے تیاری کر لو، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے پاس بادشاہ وقت توبہ کرنے آیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی توبہ کرا دے، تو میں نے کہا بادشاہ تجھے کیا ہوا، تو کیوں توبہ کرنے آیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور 12 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، میں بادشاہ ہوں، میرے نام سے حکومت بنتی اور ٹوٹتی ہے، میں اشارہ کر دوں تو ملک کھڑا ہو جاتا ہے، میں کہوں تو بیٹھ جاتا ہے، 12 سال کے بعد ایک بیٹا رب نے دیا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، کانوں سے بہرا ہے، پاؤں سے اٹھ نہیں سکتا، مجھے سمجھ آ گئی ہے میں نہیں بادشاہ، بادشاہ تو کوئی اور ہے،
مجھے سمجھ آ گئی حکم میرا نہیں چلتا، حکم تو کسی اور کا چلتا ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نہیں کرنے والا، قادر مطلق تو کوئی. میں نے اپنی اس بچے کی بیماری سے عبرت پکڑ لیا، نصیحت حاصل کر لیا. نہیں میں نہیں قادر، قادر تو کوئی اور.